ایک چھوٹے سے پرسکون قصبے میں عائشہ نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ قصبہ سادہ تھا، لوگ مصروف تھے اور دین صرف رسموں تک محدود ہوتا جا رہا تھا۔ مگر عائشہ باقیوں سے مختلف تھی۔ وہ قرآن پاک صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتی تھی، بلکہ ہر آیت کے معنی، اس کا پیغام اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی جستجو رکھتی تھی۔ اکثر وہ رات کے سناٹے میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتی اور سوچتی کہ اگر ہم واقعی اس کتاب کو سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں کیسی ہو جائیں۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے اسے اپنے مرحوم دادا کی پرانی لکڑی کی الماری ملی۔ الماری کے نچلے خانے میں ایک بوسیدہ سی ڈائری رکھی تھی، جس کے صفحات وقت کے ساتھ زرد ہو چکے تھے۔ یہ اس کے دادا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری تھی، وہ دادا جنہیں لوگ خاموش، سادہ اور معمولی سمجھتے تھے۔ عائشہ نے ڈائری کھولی تو پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، یہ تحریریں اس وقت کے لیے ہیں جب سچ بولنا مشکل اور خاموش رہنا آسان ہو جائے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتی گئی، اس پر ایک نئی دنیا کھلتی گئی۔ اس نے جانا کہ برسوں پہلے اسی قصبے میں ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا۔ طاقتور لوگوں نے ذاتی فائدے کے لیے مسجد کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور سچ بولنے والوں کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ عائشہ کے دادا اس وقت ایک عام استاد تھے، نہ کوئی عہدہ، نہ طاقت، صرف قرآن کا علم اور اللہ پر یقین۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ کس طرح ان پر دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئیں، حتیٰ کہ ان کی ملازمت بھی چھن گئی۔ لوگ جنہیں وہ اپنا سمجھتے تھے خاموش رہے، مگر اس کے دادا نے قرآن کی اس آیت کو تھام لیا تھا، اور حق کا ساتھ دو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، اگرچہ اس کی قیمت انہیں تنہائی، غربت اور بدنامی کی صورت میں چکانی پڑی۔ آخر کار وقت نے ثابت کیا کہ وہ سچ پر تھے، مگر تب تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ڈائری بند کرتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے دادا کیوں خاموش مگر مضبوط تھے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی۔ چند ہی دنوں بعد قصبے میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بااثر شخص نے یتیم بچوں کے لیے بنے مدرسے کے فنڈ میں خردبرت شروع کر دی۔ سب جانتے تھے، مگر کوئی بولنے کو تیار نہ تھا۔ عائشہ کے سامنے اب وہی سوال آ کھڑا ہوا جو کبھی اس کے دادا کے سامنے آیا تھا۔ اس نے قرآن کھولا، وہی سکون، وہی رہنمائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ عائشہ نے سچ کا ساتھ دیا۔ اس نے آواز اٹھائی، ثبوت جمع کیے، لوگوں کو جگایا۔ ابتدا میں اس کا مذاق اڑایا گیا، اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیا گیا، مگر وہ ڈری نہیں۔ اس کے الفاظ میں دادا کا حوصلہ اور قرآن کی روشنی تھی۔ وقت لگا، مشکلات آئیں، مگر آخرکار حق غالب آیا۔ اس دن عائشہ نے سمجھ لیا کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے، خاموشی میں بھی اور طوفان میں بھی۔ اور کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ اس کے دادا مسکرا رہے ہوں گے۔